ارسلان کیانی نے شعر پڑھا تھا، یہ اقبال سہیل انڈیا کے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے، کتاب فطرت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلکہ ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یا تک تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین میں سے مولانا عبدالشکور حمادی صاحب حفظ اللہ و رعا، حضرت مولانا عبداللہ عابد صاحب حفظ اللہ و رعا، ہمارے سروں کے تاج، جن سے ہم نے بولنا سیکھا، جنہوں نے ہم جیسے کن ذہنوں کو زبان دی، ہمارے استاد محترم عزت مآب، ساری عزتوں کے لائق قبلہ پروفیسر عبدالصبور سیفی صاحب حفظ اللہ و رعا، ان کے سامنے چونکہ باتیں ساری ہو چکی ہیں، صرف برکت کے لیے 2 یا 3 باتیں عرض کرنی ہیں، اور اس کے بعد کہوٹا پریس میڈیا سنٹر جناب اصغر حسین کیانی صاحب، احتشام اصغر کیانی، ارسلان اصغر کیانی، راجہ عاقب صاحب، کہوٹا پریس کے صدر جناب راجہ عمران ضمیر صاحب اور آپ کی تمام ٹیم، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ جو واقعہ ہوا تھا 9 محرم کو اصل میں یہ پیش آیا تھا، 9 محرم رات کو پیش آیا، 10 محرم تقریباً دن 1 بجے اس کی کیا کہتے ہیں، ہمارے کوٹا کی رپورٹر ہیں انعام ہاشمی، انہوں نے سب سے پہلے یہ اپنے پیج پر خبر بریک کی، جس سے یہ بات وائرل ہو گئی، پھیل گئی۔ اس سے پہلے تقریباً رات 1 بجے کے سر مجھے ڈی ایس پی آفس سے فون آئی کہ جناب یہ ایشو ہے، اس کو کیسے کنٹرول کریں۔ اور سچی بات بتاؤں، ہم میں سے ہر کسی کی خواہش تھی کہ یا اللہ کسی طور پر بات میڈیا میں وائرل نہ ہو، کیوں؟ کل 10 محرم ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ حساس ترین دنوں میں سے دن ہوتا ہے، اور جیسے ملکی حالات جا رہے تھے، عالمی جو منصوبہ بندیاں کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے میرے ملک کے اوپر جیسے سازشوں کا جال بچھایا ہوا ہے، ان حالات میں کسی طور پر مناسب نہیں تھا کہ یہ بات عوام میں وائرل ہو، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، ہونی ہو گئی۔ پھر ہمارے اوپر ایک بڑی ذمہ داری تھی کہ اس واقعہ کو ہم آپ کے ڈیل کیسے کریں گے، کیوں بھلا جو نہیں بات وائرل ہوئی، آپ یقین مانیں، یعنی زندگی میں مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے موبائل کی بیٹری زیادہ ہوتی ہے، موبائل لے لیں، اور واقعی دن میں 1 دفعہ چارج کریں، پورا دن چلتا رہتا ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا، میں ایس ایچ او صاحب، ہمارے دیگر اہلکار بیٹھے ہوئے تھے، ہم علماء کرام سے رابطہ کرنا شروع ہوئے۔ ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ جتنے مسالک کے علماء ہیں سب سے رابطہ کریں، اس معاملے کو سب نے مل کر ڈیل کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارا اہل تشیع حضرات سے بھی رابطہ ہوا، اور الحمدللہ ہر طرف سے مثبت ہمیں جواب آیا، الحمدللہ ہر طرف سے مثبت جواب آیا۔ انجمن تاجران، تمام کوٹا کے صحافی، کوٹا کے وکلاء، حتیٰ کہ ایک بندہ ہمارے پاس ایسا آیا جو ریڑھی لگانے والا تھا۔ لوگوں کی جذبات ایک دم ابھرے، لیکن الحمدللہ علماء کی کوششوں سے، انتظامیہ کے مثبت رویے سے، جتنے سٹیک ہولڈر تھے سب کی کیا کہتے ہیں بردباری کی وجہ سے معاملہ الحمدللہ کنٹرول ہو گیا۔ اب اگلا معاملہ یہ تھا کہ ایک قانونی معاملہ ہے، اس کو ہم نے پروسیڈ کیسے کرنا ہے، اس میں ہم نے ہر طرف دیکھنا تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی مجرم ہو جو قانون کی نظر میں مجرم ہے، ملزم ہے، مبینہ جو بھی بندہ ہے، اس کو بھی کسی لحاظ سے نقصان پہنچے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے شہر کا ایک گملہ بھی ٹوٹے۔ اس شہر کا امن ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے، بلکہ پورے ملک کا امن ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری جان کو تکلیف پہنچ جائے یا ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اس شہر میں اگر بدامنی ہوتی ہم سے کسی صورت میں ہمیں برداشت نہیں کرنی تھی۔ پھر نوجوانوں کا جذبہ تھا، میں نے ایس ایچ او صاحب کو میسیجز بتائے، مجھے تقریباً، اور پھر ایک بات عجیب کہ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر 2300 مرتبہ ویڈیو شیئر ہو گئی، وہ بات شیئر ہو گئی۔ میرے پاس ابھی تک میسیجز ہیں، کم از کم جو ہے نا میرے حال میں 15 منٹ کے اندر 150 سے زیادہ میسیجز ہمیں واٹس ایپ پر اور دیگر طریقے سے میسیج، آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پر ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا عزیز ہاشمی صاحب سے میرا رابطہ، انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے، سر سے رابطہ ہوا، تمام علماء، انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو رہا، بلکہ کئی مسجدوں میں نوجوان اکٹھے ہو گئے، 50 60 70 بندہ اکٹھا ہو گیا،
اب ان نوجوانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنا یہ اکیلے کسی کے بس کی بات نہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سب سے پہلے علماء کرام کو جنہوں نے نوجوانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا. پھر کوٹا کے صحافیوں نے انتہائی ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. اور سب سے بڑی بات, بڑی یقین مانے کیا کہتے ہیں ناز سپاسی ہوگی, کوٹا پولیس, کوٹا انتظامیہ نے انتہائی پروفیشنل طریقے سے معاملے کو ڈیل کیا ہے. اب یقین مانے پولیس سے ہمارے بڑے گلے تھے اور گلے رہتے بھی ہیں. وہ اٹ کھڑکا لگا رہتا ہے ہمارا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اٹ کھڑکا ہمارا لگا رہتا ہے اپنے جو ہوئے, ٹھیک ہے, تو اپنے اس کے ساتھ جو اکٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں وہ پانڈے کھڑکتے رہتے ہیں. بڑا ہمارا اٹ کھڑکا تھا. لیکن یقین مانے ہم سوچتے تھے پتہ نہیں پولیس والا کیسے, رات 1 بجے تک پولیس نے ایک پہلو کو دیکھا, کیسے ہم نے امن قائم رکھنا ہے. ہماری اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ, ہمارے ڈی ایس پی صاحب, SHO صاحب, تھانہ کوٹا پورا کا پورا ایک پہلو کو دیکھا. اور سب سے بڑی انتہائی پروفیشنل انداز. دیکھیں پولیس کا کام کیا ہے, جو حکومتی ریٹو سے قائم کرنا. لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, ظاہر ان کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے انتہائی پروفیشنل طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں علماء اہل سنت. ویسے تو سارے علماء اہل سنت ہیں, لیکن تنظیمی لحاظ سے ہم بات کریں, جناب علامہ ادریس ہاشمی صاحب, علامہ ظہور نقیبی صاحب, اسی طرح ہوتلا سے علامہ نفیس چشتی صاحب ہیں, سہیل مشتاق صاحب ہیں, مولانا عابد صاحب ہیں, اور علامہ افضل رضوی صاحب بیور سے. ان سب نے انتہائی مثبت کردار ادا کیا. اور سب نے سب سے پہلے کہا ہے, سر کو پتہ ہے ہم ہے ہی بیک بینچر, ہم شروع سے بیک بینچر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور کیا کہتے ہیں اساتذہ کی خدمت کی برکت سے تھوڑا بہت ہم نے بھی کام کر دیا, اس نیت سے کہ ان شہیدوں میں ہمارا نام بھی آ جائے. تو الحمدللہ ہمیں یہ خوشی ہوئی, سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ قانون کے مطابق کام ہوا. اور ہم آئندہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے قانونی طریقہ کار کے مطابق کام کرنا ہے. ہم نے قانون سے ہٹ کر ایک قدم, بالکل ہم نے قانون سے ہٹ کر یقین مانے ایک قدم بھی نہیں کرنا. میرا سگا بھائی بھی اگر اس معاملے میں قانون کے خلاف کوئی بات کرے گا, آپ یقین مانے ہم اسے بھی قانون کے مطابق ڈیل کریں گے. یہ معاملہ انتہائی ذمہ داری کا معاملہ ہے. اور اسی طرح ہمارے فیس بک کے ایکٹیوسٹ تھے, ایک سیاہ پوش ہیں, مجھے ان کا نام نہیں آتا, اللہ ان کا سفید پوش بنا دے, ٹھیک, نام ان کا عجیب لگتا ہے لیکن کام ان کے بہت اچھے ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں سیاہ پوش کے نام سے, اللہ ان کو سفید پوش بنا دے. سفید پوشی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. تو وہ میری بات یقیناً سن رہے ہوں گے. اس طرح کوٹا کے دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, اور یقین مانے سب سے پہلے 2 نوجوان تھے, ایک کا نام ہے حیدر ستی اور ایک کا نام ہے عبد الرحمن ستی. سب سے پہلے انہوں نے اس معاملے کو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کیا. پھر انعام ہاشمی نے یہ خبر بریک کی, تو ہم اپنے تمام نوجوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور بات ہوئی نا, سر نے بھی کہہ دیا, مولانا صاحب نے کہہ دیا, مولانا شکور حمادی صاحب نے بھی کہہ دیا, اگر ہم دین میں سے صحابہ کرام کو اہل بیت کو نکال لیں پھر ہمارے پاس بچتا کیا ہے جی؟ پھر ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ ہمارے دامن تو ویسے بھی کالے ہیں نا جی. اگر ہم ان کو نکال دیں تو ہمارا دل بھی کالا ہو جائے گا. پہلے باہر سے کالے ہیں, اگر ہم صحابہ کرام کو نکال دیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, اور اہل بیت اطہار ان کو ہم نکال دیں, تو ہم جیسے باہر سے کالے ہیں ہم اندر سے اس سے زیادہ کالے ہو جائیں گے.